الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفاں دے لائق اللہ دی ذات ان گنت بے حساب درود و سلام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذات پہ ہو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی چاہے وہ اظہار نبوت تو پہلے ہوئے یا بعد دی، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی دی قسم کھا کے فرمایا لا امرک اے محبوب منو تیری زندگی دی قسم، ساری زندگی نو قابل تحسین قرار دے. ساڈے واسطے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ساری زندگی بہترین نمونہ ہے. سانو دیکھنا چاہیے اپنے عملاں اندر، اپنے قول و فعل دے اندر، اپنی نمازاں دے اندر، اپنے اخلاق دے اندر، اپنے گھریلو معاملات دے اندر کہ میں اور تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی نو کس طرح اپنے سامنے رکھ کے اس سے عمل کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جس بندے نے میری سنت کی مخالفت کی تھی، میری سنت دے نال بے رغبتی کی تھی، اس کو منہ موڑیا، اس دا میرے نال کوئی تعلق ہی نہیں، وہ میرے وچوں ہی نہیں. اتنی سخت بات ہے کہ سانو غور کرنا چاہیے کہ اسی اپنی زندگی نو سنت کے مطابق گزاری، ساری زندگی دے اندر سنت رچ بس جائے. ساڈے زبان جدوں بھی کوئی الفاظ کہے سچے کہے، کھرے کہے، حیا والے کہے، حرمت والے الفاظ کہے، لغو باتاں نہ کریے، فضول باتاں نہ کریے، غیبت چگلی جھوٹ نہ بولیے، اپنی زبان دی حفاظت کریے. پھر اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے مطابق اپنی زندگی نو ڈالن والے ہوواں گے. اپنے اخلاق نو اچھا کریے، دوست نال، ہمسائے نال، عزیز و اقارب رشتہ دار دے نال. پھر اسی اپنے بہترین اخلاق والے ہوواں گے. اور اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے سورۃ تکاثر دے اندر آخری آیت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک وہ دن ہوئے گا جس دن تواڈے کولوں تواڈے تے جڑیاں اساں نعمتاں کیتیاں نے، جڑیاں تانوں نعمتاں عطا کیتیاں نے، انہاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا. یعنی قیامت دن اللہ تبارک و تعالی جڑے ساڈے تے نعمتاں کیتیاں نے انہاں دے متعلق سوال کیتا جائے گا. عبداللہ بن مسعود راوی نے حدیث دے فرماتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان دے اپنی جگہ تو قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک پنجاں چیزاں دا جواب نہیں دے گا. پنجاں چیزاں دے نال سوال کیتا جائے گا، پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی نو کتھے گزارے، اساں تانوں زندگی دتی تو انہوں کتھے گزاریا، اساں تانوں جوانی دتی تو انہوں کس طرح گزاریا.
اساں تنوں زندگی دیتی کتھے گزاریا، جوانی دیتی کتھے گزاریا، تو مال کتھوں کمایا، کس طریقے دے نال کمایا اور وہ کس جگہ تے خرچ کیتا۔ اور پنجواں سوال یہ ہوئے گا کہ جیڑا تینوں علم دیتا سی، جتنا تو علم رکھنا ہے، جو کچھ تو علم جاننا ہے، اس کے مطابق کتنا عمل کو کیتا۔ آج میں اور تسی دیکھئے ساری زندگی کس شغل دے اندر گزر رہی ہے۔ اسا جوانیاں نو کس طرح بے خیالی دے وچ گزار دیتا۔ اسی مال کتھوں کما رہے ہیں، سانو غور کرنا چاہیے۔ آیا ساڈا مال حلال طریقے دے نال اسی انہوں کما رہے ہیں یا کہ اس دے اندر کوئی ملاوٹ، کوئی حرام تے نہیں، اور ساڈی خرچ کرنے والی جگہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مال وہی تہاڈا جڑا تہاڈے واسطے ذخیرہ ہوئے گا جڑا مال تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرتے ہو۔ وہ فائدہ مند مال ہے جڑا مال تسی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دیندے ہو۔ اس واسطے خرچ کرنے والی جگہ بھی دیکھنی ہے، پھر جو سانو علم ہے اسی دے مطابق عمل کتنا کر رہے ہیں۔ اس واسطے میرے دوستو غور کرنا ہے اسی اپنی زندگیاں دے اوتے، اپنے اخلاق دے اوتے، اپنے اطوار دے اوتے، اپنی عبادات دے اوتے کہ سنت کے مطابق ہے نہیں یا نہیں۔ پھر اساں غور کرنا ہے کہ جڑے ساڈے کول سوال ہونے نے، اسی اگر جوانیاں گزار چکے ہیں بے خیالی دے اندر، لاپرواہی دے اندر، اپنے فضول کماں دے اندر، تے ہمیں اپنی زندگیاں نو درست کر لینا چاہیے، اللہ دے کولوں توبہ کر لینی چاہیے اور اصلاح کر لینی چاہیے، اپنی سنت دے اوتے آ جانا چاہیے تاکہ اسی زندگیاں نو اچھے طریقے نال گزاریے، مال نو حلال طریقے دے نال کمائیے اور اللہ دے رستے اندر خرچ کریے، اور اس رستے دے خرچ کریے چاہے وہ اپنی مال، اپنی ماں باپ، اولاد دے خرچ کریے جڑا ساڈے واسطے صدقہ جاریہ ہوئے، کمائیے حلال طریقے دے نال، خرچ کریے فی سبیل اللہ۔ اور جڑی آخری آیت پڑھی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز نو قائم کریا جے، نماز نو قائم کریا جے اور مشرکہ جیسے نہ ہو جایا جے۔ جس طرح مشرک نماز نہیں پڑھتے، انہوں نے نماز نال کوئی تعلق ہی نہیں، یہ نہ ہوئے کہ تسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ دی وحدانیت دی گواہی دیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دی گواہی دیو، اور نماز دی واری بھول جاؤ، اپنے کماں شغلاں اندر مشغول ہو جاؤ۔ اگر یہ عمل اسی کیتا، نماز نو چھڑ دیتا، تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نہ ہوئے کہ تسی نماز چھڑ کے مشرکاں جیسے بن جاؤ۔ اس تو پتہ چلیا کہ نماز فرق کرتی ہے مسلمان بندے اندر اور مشرک دے اندر، اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی کہ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ، نماز دا چھڑ دینا یہ جڑا ہے نا نکی جی چیز نہیں۔ اس واسطے اپنی آپ تے غور کر لویے، توجہ دے لویے کہ اسی اپنی زندگی کدھر گزار رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سب تو پہلا جڑا سوال ہوئے گا نا قیامت والے دن عبادات دے وچوں، وہ سب تو پہلا سوال ہوئے گا نماز دے متعلق کہ تسی نماز ادا کیتی ہے، نماز نو قائم کیتا ہے، 5 وقت دی نماز پڑھو گے تو تسی نمازی کہلاؤ گے، اگر 4 نمازیں بھی پڑھ دیو 5ویں چھڑ دیندے ہو تو تسی بے نمازی صف وچ شمار۔ اس واسطے نمازاں نو ادا کر لو، اپنے آپ دی اصلاح کر لیے، 5 وقت دے نمازی بن جائیے، اپنی زبانوں نو درست کر لیے، اخلاق نو درست کر لیے، چغل خوری، جھوٹ، فریب، فراڈ، دھوکے تو بچ جائیے، رزق حلال کمائیے اور اللہ کے رستے اندر خرچ کریے، اپنے پھوپے قبیلے تے خرچ کریے، عزیز و اقارب تے خرچ کریے، مسکین بیوہ یتیمہ تے خرچ کریے، اور اسی اپنی زندگیاں نو سنوار لئیے۔ جتنا اللہ نے سانو علم دیتا
جتنا اسی جاننے ہیں اس کے مطابق اسی عمل کرنے والے بن جائیں، پھر ہی کامیابی دے، پھر ہی اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اس سنت دے پہرے دار ہوواں گے، پھر ہی سنت تے عمل کر کے اسی کامیاب ہو جاواں گے۔ یہ سب تو بہتر چیز ہے، یہ سنت سب تو ضروری چیز ہے کہ سنت اپنی اسی زندگیاں دے وچ اس نو ایسے سنبھال لویے، ایسی جگہ دویے کہ ہر عمل ساڈا سنت دے مطابق ہو جائے، ساڈا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر عمل سنت کے مطابق ہوئے، پھر اسی کامیاب ہوواں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور اسی خالص اللہ کی رضا دے واسطے عمل کرنے والے بن جائیے۔ اور انشاءاللہ یہ تندور دا جڑا آغاز کیتا سستی روٹی دا، سستی روٹی سستے کھانے دا جڑا آغاز سا کیتا ہے، اللہ کی دعا ہے کہ اللہ دی ذات ساڈے اس عمل نو قبول کر لوے، اسی خالص اللہ دی رضا واسطے کر رہے ہیں، نہ کوئی نام و نمود دی نمائش دی ضرورت ہے سانو، نہ کسی اور عمل دی ضرورت ہے، اللہ دی ذات واسطے خالص کریے اور اسی اخلاص نال کریے۔ اور خصوصی طور دے جڑے ساڈے کمیٹی دے رکن نے انہاں سارے نوں چاہیے کہ اس کام دے وچ توجہ دین، ٹائم اپنا دیتا جائے۔ صرف کمیٹی بنانا یہ مقصد نہیں کہ اسی ساڈے نام لکھے ہون، نہیں، اس وقت اسے وجہ تو یہ بنایا کہ بندیاں کو ٹائم غائب ہے اور یہ ٹائم دین۔ اللہ دی ذات سانو سب نوں ٹائم دین دی توفیق عطا فرمائے، سانو سب نوں خلوص نیت نال اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے اور اپنی آخرت دی کامیابی واسطے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت واسطے سانو یہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔